عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے. جنرل فیض کی گرفتاری یا حراست میں لیے جانے کے بعد یہ خان صاحب کا پہلا باقاعدہ انٹرویو ہے. ایک خاتون اینکر جو ہے وہ کامران خان صاحب کو ریپلیس کرنے جا رہی ہیں. توشہ خانہ 3 کہوں اس کو میں کہ ایک اور کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آ گیا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جنرل ٹائر فیض سے اپنے رابطے کی تصدیق کر دی ہے. مولانا صاحب نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے جی آج. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، اور یہ انٹرویو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری یا حراست میں لیے جانے کے بعد یہ خان صاحب کا پہلا باقاعدہ انٹرویو ہے. میڈیا سے ویسے تو وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی غیر ملکی جریدے کو جو ہے یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے اس واقعے کے بعد. تو اسے بھی انالائز کریں گے. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انٹرویو کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ کامران خان صاحب، جنہوں نے اپنا بڑا ایک طویل وقت جو ہے وہ دنیا نیوز میں گزارا ہے، وہ اپنے اس سلاٹ سے، اپنی اس جاب سے جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اور اس وقت نوٹس پیریڈ کے اوپر چل رہے تھے. غالباً یہ ہفتہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا آخری ہفتہ ہوگا دنیا نیوز پہ، اور اس کے بعد ایک خاتون اینکر جو ہیں ان کو ریپلیس کرنے جا رہی ہیں، اور بڑی جانی مانی خاتون اینکر ہیں، ہماری بہنوں کی طرح. تو ہماری طرف سے پہلے سے ایڈوانس جو ہے وہ بیسٹ آف لک، اور آئی ہوپ کہ دیٹ فیمیل اینکر ول بی ڈوئنگ اے بیٹر جاب دین کامران خان صاحب، کیونکہ کامران خان صاحب نے جتنا بھی ٹائم گزارا دنیا نیوز پہ، بڑا لمبا عرصہ گزارا. اس سے پہلے وہ جیو میں تھے، کچھ دیر کے لیے بول نیوز گئے، اور اس کے بعد دنیا ٹی وی چلے گئے تھے. تو کافی لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے اس جگہ پہ. میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو کم از کم 9 سال تو میرے خیال میں بنتے ہیں، اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں 9 سال بنتے ہیں، 8 یا 9 سال بنتے ہیں، تقریباً اتنا ٹائم بنتا ہے. تو لیٹس سی آگے جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بیسکلی آئی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور یہ انٹرویو جو ہے ان کے وکلا کے ذریعے جو ہے بتایا گیا ہے کہ پہنچایا گیا ہے. تو اڈیالہ جیل سے یہ برطانوی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جس کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ برطانوی وزیر اعظم، جو نئے منتخب برطانوی وزیر اعظم ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک پیغام ہے اس ذریعے، یا ان کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات سے متعلق شعور اجاگر کریں. اپنے وکلا کے ذریعے انہوں نے اس انٹرویو میں برطانوی وزیر اعظم کو ان کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی، اور ان سے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ برطانیہ میں انتخابی مہم کے دوران لیبر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو رات کے آخری پہر اغوا کیا جا رہا ہے. ان سے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا برطانوی حکومت کو ان کی رہائی کے مطالبات کو بڑھانا چاہیے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ عالمی سطح پر برطانوی حکومت پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور دنیا کو اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا کی قیادت، خصوصاً غزہ کی ہولناک صورتحال اور عالمی سطح پر جمہوری اصولوں کے خاتمے کے لیے برطانوی انتظامیہ کی جانب دیکھ رہی ہے. ہماری ایک اجتماعی فرض ہے کہ ہم امن کی اقدار کو برقرار رکھیں اور ہر ایک کے لیے آزادی اور انصاف کے لیے جدوجہد کریں. برطانیہ ان اقدار کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی وزیر اعظم کو برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی سے نمٹنے کے لیے مزید کام کرنا چاہیے. میں نے کرکٹ کے دنوں میں برطانیہ میں زیادہ وقت گزارا، اور اب پچھلی دہائی میں اسلاموفوبیا میں اضافہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوا. مجھے امید ہے کہ نومنتخب برطانوی حکومت اس متعصبانہ سوچ کا خاتمہ کرے گی جس نے مسلمان اور تمام مذاہب کے لوگوں کو متاثر کیا ہے. برطانوی انتخابات سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے بغیر کسی انتخابی جوڑ توڑ کے عوام کی حقیقی مرضی سے اقتدار سنبھالا. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا تصور کریں کہ ان کی الیکشن میں اس واضح کامیابی کو اگر چوری کر لیا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا. عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون نے جائز طور پر صرف چند نشستوں پر کامیابی حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے منظرنامے کی تصویر بنائیں جہاں ایک پارٹی جس نے بمشکل 18 سیٹیں جیت کر آپ کا مینڈیٹ چھین لیا، جہاں آپ کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور اس کے رہنماؤں کو اس وقت تک قید یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب تک کہ وہ وفاداری نہ بدلنے یا سیاست کو مکمل طور پر خیر باد نہ کہہ دیں. انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 1 سال سے 7-8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں. یہ سیل عام طور پہ دہشت گردوں، سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہوتا ہے. میں جمہوری تبدیلی کے لیے پرعزم اور تیار ہوں. ان حالات کے باوجود نماز اور کتابیں پڑھنے اور ورزش کرنے سے میں اور مضبوط ہوا ہوں. میں ذہنی اور جسمانی طور پر جدوجہد کے لیے تیار ہوں. پاکستان میں حقیقی جمہوری تبدیلی اور آزادی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی.
انہوں نے کہا کہ ذرا تصور کریں کہ گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور خواتین اور بچوں کو رات کے آخری پہر میں اغوا کیا گیا ہے. میری پارٹی کو بے دردی سے دبایا گیا ہے. پاکستان کے عوام تبدیلی, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں. ان کے ووٹ انصاف, خود ارادیت اور آزادی کے لیے پکار رہے ہیں. تو ایز سچ جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ گفتگو نہیں تھی. دس انٹرویو لک مور لائک این اپیل ٹو دا برٹش پرائم منسٹر کہ جی دھیان دو ذرا, مطلب آپ حکومت میں آگے میں, اب آپ ذرا ادھر دھیان دیں. اچھا, اوور آل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اگر کہیں سے کچھ سپورٹ آئی ہے جہاں جو نظر آتا ہے آن دا فیس آف اٹ, تو یا تو وہ امریکہ سے آئی ہے اور یا پھر وہ برطانیہ سے آئی ہے. تو برطانیہ کے ساتھ تو آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک پرانا کنیکشن ہے اور وہاں کا جو ڈائسپورا ہے وہ ویسے بھی عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کرتا ہے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, وہاں پہ آلریڈی نومبر میں جو الیکشنز آنے جا رہے ہیں, اس سلسلے میں ویسے ہی وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے وہ ویسے ہی کافی ایکٹیو ہے, اور اسی لیے بار بار جو ہے وہ وہاں سے عمران خان صاحب کے لیے ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں. اچھا, جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے تو برطانیہ کے جو یہاں پہ ڈپلومیٹک سٹاف ہے, جو سینئر آفیسرز ہیں, جو ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف سے جو ہے وہ مری میں جا کے ملاقات کی ہے. تو میری اطلاعات کے مطابق جہاں پہ جو برٹش ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اندر موجود ہے وہ اس پوری سیاسی صورتحال کو بڑے غور سے جو ہے وہ آبزرو کر رہی ہے, اور وہ اپنا ایک رول ضرور پلے کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ جو بیلنس ہے نا اسے کسی طرح برقرار رکھا جا سکے. اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ان انٹرویوز کے ذریعے یہ پیغام رسانی کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک نیا توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے, اور نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون اور کیس آفیسر وقار الحسن نے احتساب عدالت اسلام آباد میں یہ ریفرنس دائر کیا. نیب کی جانب سے دائر نیا توشہ خانہ ریفرنس 2 والیومز پر مشتمل ہے. نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گواہوں کی لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس میں 22 گواہوں کے نام شامل ہیں, اور عمران خان اور بشرا بی بی کو 13 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا. عمران خان اور بشرا بی بی تفتیش کی غرض سے مجموعی طور پر 37 دن تک نیب کی تحویل میں رہے ہیں. تفتیش کے دوران عمران خان بشرا بی بی کو نیب کی جانب سے سوال نامہ بھی فراہم کیا گیا تھا. دونوں ملزمان نے سوال نامے کے جوابات نیب کو جمع کرا دیے ہیں. تو توشہ خانہ نیب کیس 2, اس کیس کی آلریڈی اہم سماعت جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. تو اب میں کیا کہوں اس کو, توشہ خانہ 3 کہوں اس کو میں, کہ ایک اور کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آ گیا. اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. ان دونوں پہ یہ ریفرنس جو ہے وہ سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جویلری سیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے, اور بلغاری جویلری سیٹ جو ہے وہ 7 سے 10 مئی 2021 کی جب دورہ سعودی عرب انہوں نے کیا تھا, تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جو سعودی ولی عہد کی جانب سے دیا گیا تھا اس میں 1 انگوٹھی, 1 عدد بریسلٹ, 1 نیکلس, 1 جوڑی بالیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور عمران خان اور بشرا بی بی نے کہا گیا الزام یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر یہ جویلری سیٹ جو ہے اپنے پاس رکھا. ڈپٹی ملٹری سیکرٹری نے 18 مئی 2021 کو سیکشن آفیسر توشہ خانہ کو قیمت کا تخمینہ لگانے اور ڈکلیئر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا, لیکن جویلری سیٹ کو جمع نہیں کرایا گیا. اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جی بلغاری کمپنی نے فرینچائز سالویجن ٹریڈنگ سعودی عرب کو 25 مئی 2018 کو ہار 3 لاکھ یورو اور بالیاں 80,000 یورو میں فروخت کی تھی. تاہم کمپنی سے بریسلٹ اور انگوٹھی کی قیمت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں. 28 مئی 2021 کو بلغاری جویلری سیٹ کی ٹوٹل قیمت تقریباً 7,56,61,600 پاکستانی روپے بنتی ہے. جویلری سیٹ میں شامل ہار کی قیمت 5,64,96,000 روپے بنتی ہے, اور جویلری سیٹ میں شامل بالیوں کی قیمت 1,50,65,600 بنتی ہے. توشہ خانہ رولز کے مطابق 50% دیر کر بلغاری جویلری سیٹ کی قیمت 3,57,65,800 روپے بنتی ہے, مگر جویلری سیٹ کی قیمت کم لگوا کر قومی خزانے کو 3,28,51,000 روپے کا نقصان پہنچایا گیا. اور عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ مل کر نیب آرڈیننس 1999 کی سیکشن 9 اور سب سیکشن 3, 6, 4 اور 12 کی جو ہے الیجڈلی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ ریفرنس اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تیار ہوا ہے. اب اس پہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, وی ول ویٹ اینڈ سی. دوسری بات لگ یہ رہا ہے کہ آلریڈی کیونکہ ایک معاملے کے اندر جو ان کے جو اریسٹ ہے وہ بالکل اپنے آخری پیک تک پہنچ چکا ہوا ہے, 37 دن کا اریسٹ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, تو اس میں میرے خیال میں 3 دن کا مزید جو ہے وہ اور ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک اور ریفرنس جو ہے تیار ہو گیا ہے کہ شاید اس کے اندر بھی جو ہے اب ان کی گرفتاری ڈل جائے. تو دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران خواتین کے شور شرابے کی حقیقت سامنے آ گئی. عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کے دوران اڈیالہ جیل کے فیملی پورشن میں شور شرابہ ہوا تھا جس میں خواتین کی آواز بلند تھی.
جیل ذرائع کی جانب سے علیمہ خان، بشرا بی بی اور ان کی بیٹیوں میں تو تکرار کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید کہا گیا کہ علیمہ خان نے عدالت میں خاتون وکیل کے حوالے سے بات کی تھی، جس کے دفاع میں بشرا بی بی اور ان کی بیٹی نے جواب میں جملے دہرائے تھے۔ کون ہو سکتی ہے خواتین وکیل؟ خاتون وکیل کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچئے گا، میرے ذہن میں تو ایک کے پی سے ایک آ رہی ہیں بس، اور تو اس کے علاوہ کوئی نہیں آ رہی۔ اچھا، بحث مباحثے کے دوران بشرا بی بی اور علیمہ خان آپس میں الجھی تھیں اور دونوں میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ خواتین کے شور شرابے کے باعث بشرا بی بی کی کم عمر نواسی رونے بھی لگی تھیں اور عمران خان نے خواتین پوشت سے ہونے والے شور شرابے پر 3 مرتبہ اپنی گفتگو میں وقفہ بھی کیا تھا۔ تو بیسکلی بھابھی اور نند کا آپس کا یہ ایشو بنتا ہے میرے خیال میں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اچھا جی، انصار عباسی صاحب نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جنرل ٹائیڈ فیض سے اپنے رابطے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن 2 ٹوک الفاظ میں کسی بھی غلط کام 9 مئی کے واقعات پی ٹی آئی کی سیاست کے ساتھ کسی تعلق کے ہونے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واضح کیا کہ جنرل فیض کے ساتھ ان کا سماجی رابطہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے جنرل فیض کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی اور مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نئے خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے اور ان کے خاندان کے شمالی علاقہ جات کے گزشتہ دورے کے موقع پر جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے، اس وقت جنرل فیض ان کے رجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبھار صرف میرے لیے دیکھنے کے پیغامات فار آئیز اونلی کے پیغامات بھیجتے تھے۔ ثاقب نثار نے واضح کیا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے۔ تاہم ثاقب نثار نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی کہ وہ 9 مئی پی ٹی آئی کی سیاست یا بعض عناصر کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر لگائے جانے والے الزامات میں کسی بھی طرح ملوث نہیں ہیں۔ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 5 ستمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ سال جب زمان پارک لاہور کے ارد گرد موجود صورتحال کی وجہ سے اعتزاز احسن کو اپنے گھر پہنچنے میں مشکلات پیش آتی تھیں تو وہ میرے دفتر آتے تھے۔ اعتزاز کے علاوہ بعض اوقات خواجہ طارق رحیم بھی ان کے دفتر آیا کرتے تھے، لیکن یہ روابط خالصتاً سماجی نوعیت کے ہوا کرتے تھے۔ تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے رابطے وغیرہ تھے، پر چل یار مطلب وہ ایسی ویسی بات نہیں تھی، آپ لوگ بلا وجہ جو ہے وہ اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے۔ لیکن خیر ستمبر میں واپسی ہو رہی ہے، پہلے ہفتے میں 5 ستمبر کو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کچھ تانے بانے ثاقب نثار صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مریم ریاض بٹو، بشرا بی بی کی جو بہن ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا سنا ہے ISI کے بجائے MI اڈیالہ جیل کے معاملات اب دیکھ رہی ہے۔ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے نیا خطرہ ہے۔ فی امان اللہ، عمران خان اور بشرا بی بی کا نقصان پہنچا کر پاکستان کا برا کریں گے۔ انتظار پنچوتا اور نئی پنچوتا کی پٹیشنز کا کیا بنے گا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ اڈیالہ کے معاملات کون دیکھ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے صرف جواب دیا ہے کہ فوج کے پاس معاملات نہیں ہیں۔ Failed to provide any letter from the Ministry of Interior headed by Zardari's son and brother-in-law of Hafiz۔ تو مریم ریاض بٹو جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی جواب نہیں آیا ہے، بس صرف اتنا جواب آیا کہ فوج کے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں۔ تو MI تو فوج کے انڈر آتی ہے، مطلب ایک جگہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی MI کے پاس چلا گیا، دوسری جگہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی جو جواب جمع کروایا گیا اس کے مطابق فوج کے پاس نہیں ہے۔ تو MI تو ڈائریکٹلی فوج کے انڈر آتا ہے، ملٹری انٹیلیجنس۔ تو پتہ نہیں، میں تو یہ کانٹروڈکشن ہے ان کی بات کے اندر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کے لیے مبینہ پیغام رسانی اور سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ حساس اداروں نے اڈیالہ جیل کی 2 لیڈی وارڈنز، 1 سویپر اور CCTV کیمروں اور چیکنگ سسٹم پر تعینات 3 اہلکاروں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ ان ملازمین کو پہلے سے زیر حراست 3 افسروں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال اور اسسٹنٹ ناظم شاہ سے تفتیش کی بنیاد پر حراست میں لے کر خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ان کے زیر استعمال موبائل فونز بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ادھر حساس اداروں نے سینٹرل جیل میں نگرانی کا عمل مزید مؤثر بنانے کے لیے افرادی قوت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیڈیز سٹاف جیل کے اندر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان پیغام رسانی میں ملوث رہا، جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی ڈیولپ ہوئی ہے۔ اچھا جی، مولانا صاحب نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے جی آج۔ مولانا صاحب کی ادھر اپنے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی رہائش گاہ پر، اور انہوں نے کہا ہے جی ماضی قریب میں، غور سے سنیے گا، کہتے ہیں ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے ہیں۔ وہ PDM کی میرے خیال میں بات کر رہے ہوں گے۔ ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ خود ہونا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے، شاید وہ اس قابل اب جا کر ہوئے ہیں۔ ہم ان معاملات میں ان کے فریق نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہمیں موجودہ حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب باقی انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ جناب وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے مل کے بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال کوئی اتحاد جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی زیادہ اچھا کوئی تجربہ نہیں رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ جو گٹھ جوڑ کرنا تھا, مل کے چلنا تھا, وہ کوئی کسی پاس سے لگ نہیں رہا. پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے فریکچرز ہوئے ہیں, مطلب آپ اپنے اندر دیکھیں نا کے پی کے اندر کیا صورتحال بن رہی ہے. پنجاب میں یہاں پہ 4 استعفے آئے ہیں آلریڈی بڑے بڑے عہدوں سے. ادھر بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ آپ کے سامنے ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے آلریڈی علیمہ خان صاحبہ نے جو کل بیان دیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مطلب کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ چھوٹی موٹی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب یہ تو اگر خان صاحب باہر ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنبھل جائیں. لیکن میں ایک منٹ کے لیے میں سوچتا ہوں کہ لوگ جو پی ٹی آئی کا فالوور ہوتا ہوگا وہ کیا سوچتا ہوگا, اور یار کون لوگ ہیں یار تسی, بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بیچارے ان کے لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز صحافی وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں, کتنی جان مارتے ہیں, کتنے ویلاگس کرتے ہیں, ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد عمران خان کو رہا کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ لوگ آپس میں نہیں, آپ کی لڑائیاں ختم ہوتی. آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں. میرا کبھی بڑا دل کرتا ہے میں نا ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کو دکھانا شروع کروں. میں نے لگائی ہوئی, آپ کو پتا ہے میں نے پوری ایک ٹیم پیچھے لگائی ہوئی ہے. ان کے یوٹیوبر جب عمران خان کو رہا کرتے ہیں نا, ان کی جب کوئی ڈیٹ دیتے ہیں, ہم لوگ اس کا کلپ نکال لیتے ہیں, اور ہم لوگ اس کا کلپ نکال کے نا سیو کیے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں تو کوئی 35-40 کلپس اب تک ہو چکے ہیں, جس کے اندر جو ہے نا ان کے یوٹیوبر جو ہے نا بار بار ان کو رہا کرواتے ہیں, خبر ہوتی نہیں ہے. آس نہیں دیں گے, امید نہیں دیں گے, تو لوگ کیوں دیکھیں گے ان کو, اور ان کے پاس بیچنے کے لیے ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہی اس آس اس امید کے چکر میں جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں تھوڑے سے ویوز نیچے جا رہے ہیں, عمران خان رہا ہونے لگے, اچھا جی لوگ پھر دیکھنا شروع کریں, لو جی عمران خان رہا ہونے لگے. نہیں ہوتا بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. مت لوگوں کو, میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے جو کریڈیبلٹی ہے نا اس کو مت لوز کریں. کڑوا سچ بتا دیں جو لوگوں کو برا لگے لیکن سچ ہو, یہ فیکٹ ہے. اور سچ یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سچ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. آپ یہ دیکھ لیں, نیا توشہ خانہ کا ایک ریفرنس آ گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ جو پچھلے 1 سال سے سٹارٹ ہوا تھا وہ نہیں رک رہا, وہ نہیں تھم رہا. عمران خان صاحب یہاں پہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے نا وہ ملٹری کورٹس کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ ان کی بہن بھی کہہ رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں, دونوں کو اس بات کا ڈر ہے. they can see it, they can see all this happening. میں یہ قطعی طور پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں چلنے چاہیے. when I say I mean civilian کورٹس کے اندر چلنے چاہیے. لیکن this is a reality what's going on. یہ ہونے جا رہا ہے, یہ لگ یہی رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. میں سرٹنٹی کے ساتھ تو نہیں کہتا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. تو this is the ground reality which you should know. آگے چلتے ہیں. آگے جناب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کے کیس کی سماعت جسٹس میاں گل حضرت اورنگزیب نے کی. اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کے کیس میں CCTV فوٹیج جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے. سماعت کے دوران جج صاحب نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ, پولیس, وزارت دفاع اور FI کہہ رہی ہے کہ اظہر مشوانی کے بھائی ہمارے پاس نہیں ہیں, انہیں کسی عام آدمی نے یا اسٹیٹ اہلکاروں نے لاپتہ کیا ہے. دونوں صورتوں میں یہ جرم ہے. مسنگ پرسنز جتنے اس حکومت میں ہو رہے ہیں اتنے ہی پچھلے حکومت میں تھے. ہمیں آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. امید ہے کہ اٹارنی جنرل کی کوشش سے یہ لوگ ریکور ہوں گے. اگر کوئی نفرت انگیز تقریر کرتا ہے تو اس سے قانون کے مطابق نپٹے. اس میں بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جج صاحب نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, صورتحال کل تبدیل ہو سکتی ہے لیکن عدالت نے ویسے ہی رہنا ہے. ہم سے پوچھیں, ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے. جس شخص کو اٹھایا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے. بابر اوان جو وکیل تھے انہوں نے دلائل میں کہا کہ اظہر مشوانی کو فون پر بتایا گیا کہ ان کے بھائی اسلام آباد میں ہیں. ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق کیے ٹویٹس ڈیلیٹ کریں. جس نمبر سے کال آئی رپورٹ کے مطابق یہ دونوں نمبر دونوں بھائیوں میں سے ایک کا ہے. جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹا ختم ہو گیا. جج صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا, ڈیٹا ریکور بھی ہو سکتا ہے. وکیل نے کہا جن گاڑیوں نے مغیوں کو گھر سے اٹھایا ان کے روٹس کو بھی ٹریس کیا جائے. جج صاحب نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے. انہوں نے کہا کہ گاڑیوں سے متعلق جو انفارمیشن ہے اگلی سماعت میں عدالت میں پیش کریں. CCTV ہے تو ہم اسکرین لگانے کا کہیں.
اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. تو جمعرات تک کو جو ہے وہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ موسٹ پرابلی پلے کی جائے گی اور پتہ کیا جائے گا کہ کون لوگ تھے جو اظہر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.